مجھے یہ احساس ہے کہ یہ تمام جو کچھ نفسہ نفسی ہے، کچھ انسان خود غرضیوں میں مبتلا ہے، چاہے تعلیمی اداروں کے اندر ہو یا باہر ہو، یہ ایک غلامانہ ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کا احترام کرنا کم کر دیا ہے، خاص طور پہ تیسری دنیا میں، ان ممالک میں جو کہ مغرب کے زیر اثر رہے ہیں یا مغرب نے ان پہ حکومت کی ہے۔ کلونیلزم کا کچھ اثر ہے، اور کلونیلزم کا ایک اثر یہ ہے کہ ذہن جو ہے وہ کیپٹیو ہو گیا، ذہن جو ہے وہ سوچتا اس انداز میں ہے کہ اس سے کچھ آزادی اور جرأت اور تنقید کی جرأت پیدا نہ ہو۔ ایک بات یہ، اور پھر اس میں ایک اور پہلو کہ ذہن سوچتا کس طرح ہے، ذہن سوچتا کلیے بناتا ہے کہ فلاں کلاس جو ہے وہ اس طرح کی ہے، اس کے متعلق کلیہ قائم کر دیا۔ کوانٹیفیکیشن جو ہے نا، مقدار جو ہے اس میں تحلیل نہیں کرتے۔ یہ جو منطق میں فرق کرتے ہیں تضمن کی اور تعبیر کی، کہ کانوٹیشن اور ڈینوٹیشن کی، کہ کانوٹیشن پہ تو تیار ہوتے ہیں کہ کلیے بنا دیتے ہیں، سوچتے اس طرح کہ کلیے بنائیں، لیکن اگر مقدار پوچھی جائے تو مقدار اکثر معلوم نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ذہن ہے وہ حقائق کی طرف کم رہتا ہے، وہ کچھ کلیوں میں مبتلا رہتا ہے، جس سے تعصبات بھی پیدا ہوتے ہیں، جس سے باہمی نفرت بھی پیدا ہوتی ہے، جس سے انتشار بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور انتشار جو ہے معاشرے میں یا تعلیمی اداروں میں، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نوآبادیاتی نظام کی وجہ سے ہم نے سوچنا اس طرح شروع کر دیا کہ حالانکہ ہمارے ذہن میں اگر کہیں کسی کے خلاف جارحیت ہے تو وہ نوآبادیاتی نظام کے خلاف ہے، لیکن چونکہ اس وقت جرأت نہیں تھی ان سے مقابلہ کرنے کی، اس لیے ہم نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، آپس میں تقابل پیدا ہوا، آپس میں نفرتیں پیدا ہوئیں، اور اس کی وجہ سے یہ کچھ تھوڑا سا یہ جو آپ نے فرمایا کہ علم اور عمل میں کافی فاصلہ ہے، اسی طرح فاصلہ جو ہے اخلاق میں، مذہب میں اور عمل میں یہ بھی موجود ہے۔ تو ان باتوں کا پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ تیسری دنیا میں نوآبادیاتی نظام نے کیا 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 اور اس سے ہمارے ذہنوں پہ کیا اثر پڑا، تو ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہم پہ عائد ہوتی ہے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں ایک نیا تصور انسان پیدا کرنا۔ اگر ہم نے ان کے ستم اٹھائے ہیں، اگر ہم نے ان کی وجہ سے، انہوں نے ہماری کم قدری کی، ہم نے اپنے آپ کو کم قدر سمجھنا شروع کر دیا، اگر میں اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرتا ہوں تو میں کس کا نقصان کر رہا ہوں؟ میں دراصل یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے کام کرنے سے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر میں استاد ہوں اور پڑھاتا نہیں ہوں یا کم پڑھاتا ہوں تو میں دراصل یہ سوچتا ہوں کہ میں ایک حقیر انسان ہوں، میرے پڑھانے یا نہ پڑھانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اپنی کم قدری ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں گے یہ تیسری دنیا میں تقریباً ایک وبا کی طرح ہے کہ ہم سوچتے اسی طرح ہیں کہ ہم اپنی شخصیتوں کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ تو سب سے پہلا قدر جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تعلیمی نظام کو قومی کردار کی تشکیل کے لیے جس کا تعین کرنا چاہیے، وہ ہے احترام آدمی، اپنا احترام اور دوسروں کا احترام۔ اپنا احترام بہت لازمی ہے۔ جو شخص اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا وہ دوسروں سے محبت نہیں کر سکتا۔ جو شخص اپنی صلاحیتوں، اپنی قابلیت، اپنی قوتوں کی محبت نہیں کرتا وہ دوسروں سے محبت نہیں کر سکتا۔ جو شخص اپنا احترام نہیں کرتا وہ دوسرے کا کبھی احترام نہیں کرتا۔ تو یہ احترام آدمی اور اس کے ساتھ اس کا جو مابعد طبیعیاتی ڈھانچہ ہے وہ بھی لازمی ہے کہ خدا سے ایک خاص قسم کا تعلق جو کہ ہماری اقدار میں، ہماری روایات میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا پہلو معاشری تعلقات،
انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں. احترام ہے، محبت ہے، انکسار ہے. یہ دراصل اقدار ہیں. انکسار ہے، انصاف ہے، اور علم کی جستجو ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد کہ ہمارا کائنات کے ساتھ رشتہ کیا ہے. ہم جب قدرت کو دیکھتے ہیں، فطرت کو دیکھتے ہیں، فطرتی مناظر کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمارا رجحان کیا ہوتا ہے. کیا ہم صرف حسن کی طرف توجہ کرتے ہیں یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری نظر جو ہے وہ بدصورت چیزوں کی طرف بھی جائے. کیا شہر کے خوبصورت حصوں کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے اکثر و بیشتر، یا ہم کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں غلاظت زیادہ ہے، جہاں غریب زیادہ رہتے ہیں، کہ وہاں بھی جا کے ہم دیکھیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں. دوسری بات جو کسی حد تک میں اس کی طرف پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، وہ ہے کہ کلیے بنانا. اور کلیے ہمیں دیے گئے ہیں ہماری نصابی کتابوں میں، چاہے وہ امریکہ سے آئیں، برطانیہ سے آئیں، وہ ہم کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں کلیے. لیکن جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ ہم ان کلیوں کو اپلائی کر کے دیکھیں اپنے حال، اپنے ماحول کے اوپر، وہاں ہم ہچکچاتے ہیں، وہاں ہم ڈرتے ہیں. اور یہ ایک اس قسم کا خوف ہے ٹیسٹنگ کا، آزمائش کا، کہ ہم پھر اس کی طرف جرات ہی نہیں کرتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کلیوں کو یاد کر لینا ہی علم ہے. حالانکہ علم کیا ہے؟ ان کلیوں کو اپلائی کرنا اور دیکھنا کہ وہ کلیے صحیح ہیں کہ نہیں، اور پھر ہم اپنے کلیے بنائیں. سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ سے کتابیں پڑھتے ہیں، بہت اچھی اچھی، امریکیوں کی لکھی ہوئی، جرمنز کی لکھی ہوئی، انگریزی کی لکھی ہوئی. لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کا جو نظام ہے، یہاں کے جو معاشرے کا سٹرکچر ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کی سٹڈی نہیں کرتے محنت سے، جس طرح امریکیوں نے اپنے ہاں کی. اور امریکی بھی یہاں آ کے خود وہ بھی یہاں مطالعہ کرتے ہیں محنت سے. لیکن ہمارا جو ذوق تجسس ہے وہ محض کتابوں تک محدود رہ جاتا ہے، وہ محض کوسچن پیپرز اور امتحانوں تک محدود رہ جاتا ہے، اور جو کہ کلاس میں اساتذہ جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں ان تک محدود رہ جاتا ہے. آپ نے یہ بات نہایت خوبصورت کہی کہ ہم جو پرانی نسل کے لوگ ہیں، جن میں سینکڑوں برائیاں ہیں، سینکڑوں خامیاں ہیں، ہماری توقعات بھی ہیں. میں یہ نہیں کہتا، میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کا، آج کل کے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کے متعلق جو ہمارا تصور ہے وہ صحیح نہیں ہے. یعنی ہمارا تصور جو ہے وہ بھی ایک کلیے کے انداز میں ہے کہ نوجوان آج کل کے اس طرح کے ہو گئے ہیں، اس میں بھی کوانٹیفیکیشن نہیں ہے. تو یہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نوجوانوں میں ایک آئیڈیلزم، ایک عینیت کی خواہش ہے کہ ان میں یہ موجود ہو، ان میں یہ ذوق تجسس بڑھے، اور محبت، احترام اور انکسار کے جذبات جو ہیں وہ ان میں زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں. تو جہاں تک نظام تعلیم کا تعلق ہے، میرا اپنا یہ احساس ہے کہ نظام تعلیم میں ایک تو یہ رخ جو ہے وہ نصابی کتابوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اپنے ماحول کی طرف ہونا چاہیے جو فوری ماحول ہے. دوسرے، اساتذہ کے ساتھ جو تعلق ہے، رابطہ ہے، وہ رابطہ برابری کا ہو، کہ دونوں سیکھنے کی جستجو میں منہمک ہیں. اور یہ نہیں دیکھنا کہ زیادہ یہ بات کہ باہر سے کوئی خاص قسم کا ڈسپلن ہم ان پہ عائد کریں، بلکہ ان میں تخلیقی اور تنقیدی صلاحیتیں پیدا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تنقید کر سکیں ماحول پہ، اساتذہ پہ، معاشرے کی اقدار پہ. اگر وہ زیادہ سے زیادہ تنقید کر سکیں اور اس سے زیادہ زیادہ تخلیق پیدا ہوگی، اور اساتذہ میں بھی یہ برداشت ہونی چاہیے اور وہ بھی اس میں شامل ہوں کہ وہ بھی آزادانہ تنقید کریں. مجھے اس بات کا خوف کہ لوگ مجھ پہ تنقید کریں گے اسی وقت ہوگا جب میں دوسروں پہ تنقید کرنے سے گھبراتا ہوں. میں اسے پروجیکٹ کر دیتا ہوں. جب میں خود تنقید نہیں کر پاتا تو میں وہ خوف میں تبدیل ہو جائے کہ کہیں دوسرے لوگ مجھ پہ تنقید نہ کریں. اور بسا اوقات
تنقید کو یہ سمجھ لینا یہ کوئی ذاتی حملہ ہے مجھ پہ. تنقید جو کہ الفاظ میں کی جائے، جسچرز میں نہیں. یہ کوئی الفاظ میں تنقید کی جائے وہ کوئی ذاتی حملہ نہیں ہوتا، اور اسے زیادہ سے زیادہ انسان کو چاہیے اس کی خیر مقدم کرنا اس کا. تو اگر تنقید کی قبولیت موجود ہو تعلیمی اداروں میں، اساتذہ میں اور طالب علموں میں، تو پھر یہ جو رول ہے نظام تعلیم کا کہ قومی کردار بنانے میں، کہ نوجوانوں کا مستقبل ایک خاص ڈھانچے میں، ایک خاص سانچے میں ڈھل جائے، اس کے لیے جو اقدار ہیں وہ ذہن میں اگر رکھ کے انسان کوشش کرے کہ سب سے پہلی قدر جو ہے وہ یہ کہ خدا سے رابطہ، اس کے ساتھ یہ کہ پھر انسانوں سے سلوک جو ہے وہ محبت اور احترام کا، اور انکسار، یہ غرور و تکبر نہیں. کہ اگر میں مثلا تعلیم بالغہ میں مشغول ہوں، اور اگر میں سمجھوں کہ یہ شخص جو ہے یا کوئی شخص جو ہے یہ ایک حقیر انسان ہے، جاہل ہے، میں اس کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں، میں مبلغ بن کے آیا ہوں، تو تعلیمی عمل جو ہے وہ ناکام رہے گا. مجھے انکسار کے ساتھ جرأت پیدا کرنی ہے اس شخص میں، اور احترام پیدا کرنا ہے اس شخص کے ذہن میں کہ اس کی بھی صلاحیتیں ہیں، وہ بھی سوچتا ہے، اس میں بھی ناقدانہ صلاحیتیں ہیں، اس میں بھی تخلیق کی صلاحیت موجود ہے. تو یہ اگر یہ تصورات ہوں جو کہ غالباً سب کے ہیں، تو پھر ہماری کوشش جو ہے وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ خامیاں دیکھتے ہوئے بھی، اور یہ بھی دیکھتے ہوئے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میرا فوری فائدہ ہو، عاجلانہ فائدہ ہو کسی بات میں، تو یہ بھی ایک خاص قسم کا کلونیلزم ہے کہ کلونیلزم نے مجھ سے اپنی نفرت پیدا کی. یہ جو کہتے ہیں کہ حریص آدمی ہے، حریص کون ہوتا ہے؟ ہوسناک شخص کون ہے؟ وہ شخص ہے جو اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے. حریص جو ہے اپنے آپ سے نفرت، میں کیسے کہتا ہوں کہ اپنے آپ سے نفرت کرتا؟ اس لیے کہ وہ مطمئن نہیں ہے اپنے آپ سے. وہ کہتا ہے کہ کرار صاحب کے پاس یہ بڑی خوبصورت سگریٹ پیک ہے، یہ میرے پاس آ جائے، اس سے میری شخصیت کی تکمیل ہوگی. جب بھی چیزیں دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ چیزیں میرے پاس آ جائیں. یہ حرص ہے، اور یہ حرص بھی ایک کلونیلزم نے پیدا کی ہے ہمارے اپنے اندر، یہ کم قدری کا احساس پیدا کر کے. اور اگر ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ بحیثیت ایک ایسی قوم کے جو کہ کلونیل اثر کے زیر کلونیل حکومت کے زیر اثر رہی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں ایک نیا تصور انسان پیدا کرنا ہے جس میں تقابل کم ہے، جس میں حرص کم ہے، جو محبت زیادہ کرتا ہے، احترام زیادہ کرتا ہے، اور علم کا ذوق تجسس اس میں زیادہ ہے، اور وہ کائنات کے ساتھ بھی صحت مندانہ تعلقات چاہتا ہے، انسانوں کے ساتھ بھی